بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے محترم اور معزز اسلام کے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان مسلمان بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، آج جمعۃ المبارک 2023 سن 1444 ہجری ہے۔ میرے دوستو، ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں یہ حالات بڑے شرور اور فتن کے ہیں۔ ایسے وقت میں اپنے ایمان کی، اسلام کی، دین کی، اعمال کی حفاظت بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری شریف کی روایت، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ جب فتنوں کا دور آ جائے اور تمہارے ایمان اور اسلام کو خطرہ لاحق ہو جائے تو تم دو چیزوں کو اپنے پاس مضبوطی سے رکھے رہنا۔ نمبر 1 کتاب اللہ یعنی قرآن کریم، اور نمبر 2 احادیث مبارکہ۔ ان چیزوں کو اپنے پاس رکھے رہنا، اس پر عمل کرتے رہنا، تم کبھی ان شرور میں اور ان فتنوں میں مبتلا نہیں ہوگے۔ تمہارا ایمان اور تمہارے اسلام کو، تمہارے دین کو کوئی بڑے سے بڑا شر یا کوئی بڑے سے بڑا فتنہ ختم نہیں کر سکتا ہے، سلب نہیں کر سکتا ہے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ابدا ما تمسکتم بہما۔ الاولی کتاب اللہ والثانی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری رحمہ اللہ تعالی۔ یہ حدیث پاک ہے۔ میرے دوستو، اسلام نام ہے اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں لانے کا، ماننے کا اور تسلیم کرنے کا۔ ایمان نام ہے اللہ کے قوانین، اللہ کے فرائض اور اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا، زبان سے بھی اور دل سے بھی اور اپنے اعمال سے اس کا اظہار کرنے کا۔ میرے دوستو، ہم سب کی کامیابی کے لیے اور نجات کے لیے اللہ پاک نے ہمیں ایک مذہب دین اسلام عطا فرمایا ہے۔
جس کے پاس یہ مذہب ہوگا دنیا میں بھی اس کی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی اس کی کامیابی ہے. جس کے پاس یہ مذہب نہیں دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی وہ ناکام ہے. میرے دوستو، ایمان ایک ایسی چیز ہے، اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ یہ جنت میں ہم سب کو داخل کرانے کا ایک ذریعہ ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا ایک یہ بہت ہی اچھا مذہب اور دھرم ہے. میرے دوستو، اس کے سارے قوانین، اس کے سارے احکامات، اس کے تمام فرائض اور اس کے جملہ قوانین ہم سب کے لیے ایک نفع بخش ہے اور فائدے مند ہے اور مفید ہے. اب جس ملک میں ہم رہتے ہیں، ملک ہندوستان، یہ ملک مختلف مذاہب، مختلف ذات، مختلف نسل، مختلف رنگ و نسل کے بسنے والے انسانوں کا ایک ملک ہے. اس میں ایک مذہب کے لوگ نہیں بستے، اس میں ایک زبان کے لوگ نہیں بستے، اس میں ایک ذات اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے والے لوگ نہیں بستے. مختلف اس میں زبانیں بولی جاتی ہیں، مختلف اس میں قومیت اور برادری ہے، مختلف اس میں مذاہب ہے، مختلف اس میں رنگ و نسل اور ذات ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں وہ زمانہ ہم سب کے اسلام، ہم سب کے دین کو ایک ختم کرنے کا اور ہم سب کو اسلام کے قوانین سے دور کرنے کا یہ زمانہ چل رہا ہے. مسلمانوں کو تمام چیزوں کا علم ہونا اور اس کی خبر رکھنا اپنے ایمان کے اور اسلام کے اور دین کے تحفظ کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے از حد ضروری ہے. میرے دوستو، اسلام اللہ پاک نے جو اس دھرتی پر نازل کیا، اس زمین پر اتارا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ نے اللہ نے قرآن کریم کی شکل میں دیا، وہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے وہ ایک ہدایت کی کتاب تھی اور ہے. ابھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس ملک میں ہم بستے ہیں یہ ملک جمہوریت والا ملک ہے. جمہوریت کا مطلب سمجھتے بھی ہو. جمہوریت کا معنی یہ ہے کہ اس میں مختلف مذہب کے لوگ ہیں، مختلف نسل کے لوگ ہیں، مختلف قومیت اور برادری کے لوگ بستے ہیں. تو اس میں ہر نسل والے لوگ، ہر مذہب والے انسانوں کو اپنے مذہب کے مطابق 100% آزادی کے ساتھ جینے کا حق حاصل ہے. اس کا نام ہے جمہوری ملک. جمہوری ملک کی اور ذرا تفصیل یہ ہے کہ اس میں ہر انسان کو اس کا حق دیا جائے اور ہر انسان کو اس کے مذہب کے مطابق آزادی دی جائے. یہ ہے جمہوریت کے معنی. اس ہندوستان کی آزادی میں سب سے بڑی آزادی کا رول اور کردار ادا کیا ہے تو وہ مسلمانوں نے کیا ہے. آپ تاریخ اٹھائیے، تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے، تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اس ہندوستان کی آزادی کی خاطر 5 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. تاریخ کو نہیں جھٹلا سکتا کوئی. جس میں سے 51,500 علماء کرام موجود تھے، جس میں خصوصاً سر فہرست علماء دیوبند کی لسٹ ملتی ہے.
یہ جنگ شروع ہوئی تھی شاملی کے میدان سے اور ختم جا کے ہوئی تھی انگریز پہ. انگریز اس ملک پر تسلط کر کے اپنا قبضہ جمانا چاہ رہا تھا اور اس ملک سے تمام جو حکومتیں پہلی تھی اس کا خاتمہ کرنا چاہ رہا تھا. سب سے پہلے اس ملک میں دارالحرب کا جس نے فتویٰ دیا تھا وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھا کہ فتویٰ دینے کی بنیاد پر انگریز بدبخت نے ان کی آنکھوں میں زہر ڈال کر کے انہیں نابینا کر دیا تھا. اب تاریخ کے اوراق اٹھائیے، تاریخ کے اوراق میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو اس لیے ہم سینہ تان کر اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اے ہندوستان کی عوام اور اس میں بسنے والے لوگ، ہندوستان کی آزادی کی خاطر اس ملک کو آزاد کرانے میں سب سے بڑا کردار اور سب سے بڑی قربانیاں اور سب سے زیادہ جانیں مسلمانوں نے لٹائی ہے، مسلمانوں نے پیش کی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں. اور اس ملک کے تحفظ کی خاطر، اس ملک کے حفاظت کی خاطر سب سے زیادہ جانیں اگر علماء کو دیکھا جائے تو سر فہرست علماء دیوبند کا نام ملتا ہے، جو کل بھی ہمارے اسلام کا محافظ تھا اور آج بھی ہمارے اسلام کے محافظ ہے اور آئندہ کل بھی اور قیامت تک کے لیے علماء دیوبند ہمارے اسلام کے محافظ رہے گے انشاءاللہ. میرے دوستو، آج حکومت ہند کا ہم سب سے مطالبہ ہے، توجہ رکھنا، اب میں جس بات سے آپ کو آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں، آج حکومت ہند کا ہم سب سے ایک مطالبہ ہے. اس میں صرف مسلمان شامل نہیں ہیں جو کہ ہم سمجھ رہے ہیں، نہیں، اس میں ہر مذہب کے انسان، ہر مذہب کو ماننے والے لوگ شامل ہیں. کیا مطالبہ ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ تمام مختلف مذاہب کو ماننے والے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے، سب کے لیے یکساں قانون نافذ کیا جائے اور سب کے لیے ایک ہی مذہب اختیار کیا جائے. سب کے لیے ملک کے جو قوانین ہیں اسی میں ان کو نافذ کر دیا جائے اور جو ان کے مذہب کے جو قوانین، مذہب کے جو احکامات، ان کے مذہب کے جو فرائض، ان کے مذہب کے جو لا، یہ جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور سب کو ایک قانون پر جمع کیا جائے، چاہے وہ مسلم مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ ہندو دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ بدھ مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ کرسچن مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی اسلام کو چھوڑ کر مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے، سب کے لیے قانون یکساں نافذ کر دیا جائے، سب کے لیے احکامات یکساں نافذ کیے جائیں. یہ ہے آج حکومت ہند کی ہم سب سے گزارش اور اپیل. یعنی اس میں اگر تفصیل دیکھی جائے تو تفصیل یوں نکلتی ہے کہ اے مذہب کے ماننے والے لوگوں، اپنے مذہب کو چھوڑ دو، اپنے مذہب کے قوانین کو سائڈ میں کر دو، اپنے مذہب کے احکامات کو ایک طرف کر دو اور ہم جو حکومت ہند تمہارے لیے قانون نافذ کرے، تمہارے لیے قوانین کی ایجاد کرے، تم سب اس کو مانو اور اس پر عمل کرو. یہ حکومت ہند کی آج ہم سے سازش ہے، سازش کہنا چاہیے اسے، اپیل نہیں. یعنی اس کا یہ مطلب ہے
کہ تمہارے درمیان جو نکاح کے مسائل، نکاح اسلام کے طریقے کے مطابق ہوتا ہے، تمہارے درمیان میراث کی تقسیم اسلام کے مطابق ہوتی ہے، تمہارے درمیان جو طلاق کے مسائل اسلامی قوانین کے مطابق ہوتے ہیں، تمہارے درمیان جو عدت کے مسائل اسلامی قانون کی بنیاد پر ہوتے ہیں، تمہارے درمیان جو نماز کے احکام اسلام کی بنیاد پر ہوتے ہیں، تمہارے درمیان جو میراث اور اسی طریقے سے کھلا کے مسائل، طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل اور اسی طریقے سے زکات کے مسائل، روزے کے احکامات، نماز کے احکامات اور دیگر تمام احکامات جو ہوتے ہیں، اے مسلمانوں تم اس کو چھوڑ دو اور جو ہم قوانین اور جو احکامات ہم تمہارے لیے نافذ کرے، جو قوانین ہم تمہارے لیے ایجاد کرے، تم اس کو تسلیم کرو، تم اس کو مان لو اور دیگر احکامات جو تم اپنے مذہب کے مطابق اس پر عمل کرتے ہو اس کو چھوڑ دو۔ یہ ہے ان کی سازش۔ آپ کو معلوم ہے میرے دوستوں، ایک جملہ ذہن میں رکھنا، حکومت ہند کی طرف اشارہ کر کے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اے حکومت ہند، ہم نے جو اس ہندوستان کی آزادی میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، اس لیے نہیں کیا تھا کہ تو ہمارے مذہب کے اوپر کیچڑ اچھالے اور ہمارے مذہب کے قوانین کو تو ختم کر کر کے اپنا ملک کا قانون خود ساختہ قانون داخل کرے۔ اے حکومت ہند، ہم تم سے یہ بات عرض کر دینا چاہتے ہیں کہ انگریز اس ملک میں آیا تھا، اپنے قانون کو نافذ کرنے کے لیے اس ملک میں داخل ہوا تھا۔ اس حکومت ہند کے جو اس وقت کے حکمران تھے، ان کے قوانین کو ختم کرنے کے لیے میرے دوستوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ہندوستان پر مسلمانوں نے 1000 سال تک حکومت کی ہے اور 1000 سال تک اس ملک میں اسلامی قانون نافذ تھا۔ تمام بستے والے انسانوں کے لیے اسلامی قانون تھا، کوئی کسی شخص پر اسلام کے قانون کے مطابق ظلم نہیں کر سکتا تھا، کوئی ایک وقت کی نماز بھی چھوڑ نہیں سکتا تھا، کوئی جس کے اوپر زکات کی حکم کی عائد ہوتا ہو یا زکات کا وجوب ہوتا ہو وہ زکات ادا کیا کرتا تھا، کوئی کسی کے اوپر میراث کے مسائل کو لے کر کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا تھا، کسی کا اگر میراث میں ایک حصہ ہے تو اس کو وہ سگل نہیں کر سکتا تھا، بلکہ جس کا جیسا حصہ ہوتا تھا اس کو وہ اتنا پورا حصہ اسلامی قوانین، اسلامی لا، اسلامی احکامات کے مطابق ادا کر دیا جاتا تھا۔ کوئی انسان کسی کا نہ حق قتل نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اس زمین پر ہم جو بسنے والے ہیں یا جس ملک میں ہم رہنے والے ہیں، اس ملک میں 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے، 1000 سال تک اس ملک میں اسلامی قانون نافذ کیا گیا تھا، 1000 سال تک اس ملک میں اسلامی قانون جاری تھا۔ پھر اس کے بعد سے یہ بدبخت یہ یورپی تہذیب اور برطانیہ سے یہ ناپاک انگریز اس ملک میں آیا، پھر اس نے آہستہ آہستہ اور رفتہ رفتہ اسلامی قوانین کو ختم کرنا چاہا، قرآن کی تعلیمات کو مٹانا چاہا، حدیث کی تعلیمات کو ختم کرنا چاہا۔ تو پھر اس وقت اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ موجود تھے، حیات تھے۔ یہ 1700 سے پہلے کی بات میں آپ کے سامنے بتلا رہا ہوں۔ اس وقت انہوں نے اس انگریز بدبخت کا مقابلہ کیا تھا اور اس میں ان کو اللہ رب العزت نے، رب ذوالجلال والاکرام نے کامیابی عطا فرمائی تھی اسلام پر عمل کرنے کی بنیاد پر۔ پھر اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کا 1703 میں انتقال فرما گئے، 1703 میں ان کی وفات ہو گئی۔ پھر اس کے بعد انگریز نے اپنی تحریک پھر اثر نو شروع کی اور رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا، مسلمانوں نے آپس میں فساد کروایا، جس کی بنیاد پر مسلمان آپس میں لڑنے میں لگے رہے اور یہ بدبخت
انگریز اس ملک میں اپنا تسلط اپنا قبضہ قائم کرنے میں رہا اور پھر اس میں وہ کامیاب بھی ہوا. پھر اس کے بعد 1800 کے بعد جب اس میدان میں علماء کرام آئے جس میں سر فہرست شاہ ولی اللہ محدث دہلوی موجود تھے, شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی موجود تھے, پھر اس کے بعد ان کے بھی ساتھ غداری کی گئی اور ان کو طرح طرح کی اس بدبخت انگریز نے سزا دی. پھر اس کے بعد علامہ قاسم صاحب نالوتوی نور اللہ مرقدہ, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی, علامہ اشرف علی صاحب تھانوی, حضرت محدث احمد علی صاحب سہارنپوری, پھر اس کے بعد شاہ اسماعیل شاہ دہلوی رحمہ اللہ, یہ تمام اکابرین علماء دیوبند میدان میں آئے. اور پھر حکومت ہند سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, ان علماء کرام نے اور مسلمانوں نے آپس میں مل کر اتحاد کے ساتھ اتفاق کے ساتھ اس بدبخت انگریز سے مقابلہ کیا. پھر یہ وقت آیا کہ اللہ پاک نے ان علماء کی برکت سے اللہ پاک نے ان مسلمانوں کی اپنے آپ کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ مسلمان اور انگریز کے خلاف پیش کرنے کی وجہ سے اللہ نے آزادی دی. اور پھر وہ وقت آیا کہ 1947 کے بعد یا 77 میں یہ ہندوستان آزاد ہو گیا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہندوستان کی آزادی ہم نے کروائی ہے. تم اس ملک میں اپنا خود ساختہ قانون نافذ نہیں کر سکتے, ہمارے اسلام کے قوانین کو تم ختم نہیں کر سکتے. میرے دوستوں, یہ اسلامی احکامات کو سلب نہیں کر سکتے اور خود ساختہ قانون کو ہمارے اوپر تھوپ نہیں سکتے ہیں. میرے دوستوں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ کسی بھی چیز کو لے کر سب سے پہلے مسلمانوں کا نام لیتے ہیں, جبکہ یہ سب کے لیے قانون نافذ کرتے ہیں, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, تاکہ مسلمان باہر آئیں اور اس کی بے عزتی ہو, ان کی عورتیں باہر آئیں, ان کی نسل کشی ہو. پھر اس کے بعد یہ مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں. آج کی حکومت ایسی ہے, جبکہ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں. حکومت تو ہمارے ہاتھ آئی تھی, لیکن علماء دیوبند نے کسی حکمت کے خاطر حکومت ان کے حوالے کر دی تھی. حکومت ہمیں نہیں چاہیے, حکومت تم کرو, قانون ہم سے لو. مہاتما گاندھی نے جب ہندوستان آزاد ہوا اس وقت علامہ رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کو خط لکھا کہ حکومت آپ کریں, حکومت کے تخت پر آپ جانشین ہو. علامہ رشید احمد صاحب گنگوہی نے کھلے عام انکار کر دیا تھا. مہاتما گاندھی صاحب حکومت آپ کرے, قانون ہم سے لے لیں. میرے دوستوں, اس لیے ہم کسی بھی صورت میں اس ہندوستان میں اسلامی قانون کو یا مسلمانوں کے لیے جو بورڈ مسلم پرست اللہ کے نام سے الگ بنایا گیا ہے, جس میں مسلمانوں کے لیے مذہب کے تعلق سے اسلام کے قانون ہو گئے, اس میں ان کے مابین اسلامی قوانین کے مطابق اسلامی احکامات کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے. یہ حکومت اس مسلم پرست اللہ بورڈ کے قوانین اور اس مسلم پرست اللہ بورڈ کے احکامات میں مداخلت نہیں کر سکتی. اسمبلی میں یہ اعلان کر دیا گیا تھا. میرے دوستوں, آج کی یہ آخری تاریخ ہے ہمارا احتجاج درج ہونے کی. اس لیے آپ سب مسلمانوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ وہ QR کوڈ جو باہر لگا ہے تخت پر, آپ اس کو اسکینر کریں اور اپنا احتجاج اس قانون یکساں سول کوڈ کے خلاف درج کریں, تاکہ انہیں پتا چلے کہ مسلمان کسی بھی صورت میں ہمارے خود ساختہ قوانین کو تسلیم کرنے کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس لیے میرے دوستو, ہم سب ہاتھ اٹھا کر یہ عہد کریں کہ ہم کسی بھی صورت میں یہ حکومت ہند کے خود ساختہ قانون کو انشاءاللہ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے, ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے, نافذ نہیں ہونے دیں گے. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کریں انشاءاللہ ہم ان کے خود ساختہ قانون کو اس ملک میں نافذ نہیں ہونے دیں گے, نافذ نہیں ہونے دیں گے. اس لیے تمام حضرات سے اپیل یہ ہے کہ ابھی جمعہ کی نماز کے بعد جن حضرات نے
QR कोड ना किया हो उसको स्कैनर करें और हुकूमत हिंद के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करें। उसके बाद 18 जुलाई 2023 को पूरे भारत देश 4450 तहसील ऑफिसेस के सामने यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के बैनर के नीचे धरना आंदोलन रखा गया है। इसलिए तमाम हजरात इसमें शिरकत करें। होता क्या है, ये कानून सबके लिए एक नाफिज करती है और मुसलमान सामने होता है, उनके पीछे सारे मजहब वाले होते हैं, उसमें मुसलमान बदनाम होता है। नहीं, तो इसलिए इसमें यह कहा जा रहा है कि 18 जुलाई को पूरे भारत देश 4445 तहसील ऑफिसेस हमारे इंडिया में है, उसमें सामने यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के बैनर के नीचे धरना आंदोलन हमें करना है। आदिवासी को आगे रखना है और हमने उसके पीछे रहना है, ताकि हुकूमत हिंद को यह पता चले कि इस कानून के खिलाफ सिर्फ मुसलमान नहीं है, बल्कि इस कानून के खिलाफ सिख भी है, इस कानून के खिलाफ ये क्रिश्चियन मजहब वाला भी है, इस कानून के खिलाफ हिंदू धर्म वाला भी है, इस कानून के खिलाफ बुद्ध मजहब वाला भी है। इस कानून के खिलाफ मुल्क में जितने मजहब और जितने मजाहिब है और जितने मजाहिब के मानने वाले हैं, तमाम के तमाम इस कानून के और खुद साख्ता इजाद कवानीन के मुखालफत करते हैं। ये हुकूमत हिंद को हमारा एहतजाज पूछना चाहिए। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब के अंदर ईमान की और इस्लाम की बेदारी पैदा फरमाए और हम सबको तमाम शुरूर फितन से महफूज फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरु